الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی سفیان نے اعمش سے، وہ زید بن وہب سے، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ستکون آثرۃ و امور تنکرونہا، ان قریب ترجیح ہوگی اور ایسے کام ہوں گے جس کو تم ناپسند کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، جو تمہارے ذمہ حق ہیں تم اس کو ادا کرتے رہو، اور جو اس کا بدلہ ہے وہ تم اللہ سے لینا، اس کا سوال تم اللہ سے کرنا۔ یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب ترجیح ہوگی۔ ترجیح سے مراد ایسے لوگ جو اہل نہیں ہوں گے ان کو مقدم کیا جائے گا ان لوگوں پر جو اہل تھے۔ کچھ چیزوں کا نام لینے میں پسند نہیں کرتا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد پھر محتاط انداز میں یوں کہہ لیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ چیز عام ہو چکی تھی، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی خلافت پر تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا، سب نے ان کی بیعت کر لی، اتفاق ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی آیا وہ ترجیح تھی، یعنی کہ اس سے زیادہ قابل علم میں، تقوی میں، صلاحیتوں میں، ہر اعتبار سے بہترین لوگ موجود تھے، لیکن پھر ترجیح ہوتی رہی، یعنی کہ بہتر لوگوں کو چھوڑ کر جس کا زور چلتا رہا، جس کا بس چلتا رہا وہ آتا رہا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا ہوگا۔ اب بھی دیکھتے ہیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی میدان میں پکڑ لیں، اس میدان کے اندر جو بندہ حقدار ہے وہ نہیں بیٹھا ہوگا، اس پہ وہ بیٹھا ہوگا جس کا زور چلتا ہوگا، چاہے وہ حکومتی معاملات ہیں، چاہے وہ نجی معاملات ہیں، چاہے وہ دینی معاملات ہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں۔ کسی جگہ پر آپ جا کر دیکھیں، اب آپ دینی جماعتوں کو دیکھ لیں، ان کے جو اس ٹائم ذمہ داران ہیں، آیا کہ وہ اس چیز کے حقدار ہیں، یا جن کے پاس علم اور جن کے پاس عمل ہے اور وہ ان چیزوں کو ان سے 100 گنا بہتر سمجھتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً علماء جن کے پاس علم ہے وہ اس کے حقدار ہیں، لیکن ان کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ اسی طرح اور دینی اداروں کو دیکھ لیں، دینی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، آیا کہ ان میں اور ان علماء میں جو اصل علماء ہیں اس میں کتنا فرق ہے، لیکن ان کو کوئی قریب نہیں آنے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ستکون اثارا، ان قریب ترجیح ہوگی، یعنی اہل حق کو پیچھے کر دیا جائے گا اور ناحق لوگ آگے آ جائیں گے۔ یہ ہر میدان کے اندر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں بس یہی کہوں گا کہ جو تمہارے ذمہ ہے اس کو تم ادا کرتے رہو۔ تمہارے ذمہ کیا ہے؟ حکمران کی اطاعت، جو تمہارے اوپر آ گیا اس کی اطاعت کرنی ہے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، تم نے اس کی اطاعت ہی کر دی، یہ تمہارا حق ہے۔ اور اس کے بدلے میں جو تمہیں ملنا چاہیے ان سے وہ تمہیں نہیں ملے گا، نہ وہ تمہیں اس طریقے سے عزت دیں گے، نہ وہ تمہیں اس طریقے سے سہولیات دیں گے، نہ وہ تمہارے احساس کا کچھ بھی خیال کریں گے، بس ان کو اپنے ساتھ غرض ہوگی۔ تو تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، البتہ اپنے لیے جو کچھ ہے وہ تم نے اللہ سے لینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ دیکھیں عظیم صحابہ کرام موجود تھے، تو لیکن ان کے ہوتے ہوئے ایسے ایسے لوگ خلیفہ بنتے رہے، ایسے ایسے لوگ
جو ہے وہ گورنر بنتے رہے اور ان صحابہ کرام کے اوپر حکم جاری کرتے رہے، ان کے اوپر آرڈر جاری کرتے رہے، وہ اطاعت کرتے رہے بس۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر جو ذمہ دار ہے وہ نااہل شخص ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو ادا کرتے رہیں، ان کی اطاعت کرتے رہیں، بغاوت نہ کریں، البتہ اپنا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن عبد الرحیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو معمر نے جو اسماعیل بن ابراہیم ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ابو الطیاح سے، وہ ابو زرعہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہلک الناس ھذا الحی من قریش، قریش میں سے جو یہ قبیلہ ہے نا یہ لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ قالوا فما تأمرنا، انہوں نے کہا آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ قال لو ان الناس اعتزلهم، کاش کے لوگ ان سے علیحدہ رہیں۔ قال محمود حدثنا ابو داود، محمود کہتے ہیں ہمیں ابو داود نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعبہ نے ابو طیاح سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو زرعہ کو سنا۔ اس حدیث مبارک میں بھی آپ نے فرمایا قریش کا یہ قبیلہ لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ لوگوں کو ہلاک کرنے سے مراد ایسے حالات کی طرف کھینچ کے لے جائے گا جس میں لوگ جنگوں کی طرف، بد امنی کی طرف، خون خرابے کی طرف، لوٹ مار کی طرف نکل جائیں گے۔ اس قبیلے سے کون مراد ہے؟ دیکھیں حدیث کا ایک اصول ہے، اپنی مرضی سے اگر آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ ممکن ہے حدیث میں تحریف کے مرتکب ہو جائیں۔ حدیث مبارک کی تشریح کا اصول یہ ہے اگر دلیل ہے تو اس کی وضاحت کریں، مگر نہ اس بات کو مبہم ہی رہنے دیں۔ جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کھولی ہمیں اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا یہ قبیلہ قریش میں سے، اس قبیلے سے کون مراد ہے؟ آپ نے وضاحت نہیں کی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے بنو امیہ مراد ہے، بعض لوگ اس سے اور کسی کو مراد لیتے ہیں، میں سب کے نام نہیں لیتا۔ جو واللہ عالم اس سے بات سمجھ آتی ہے اعتدال والی بات وہ یہ ہے، اس سے قریش کے وہ تمام لوگ مراد ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر جنگ و جدال کی کیفیت پیدا ہوئی۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئے اس میں کیفیت یہی تھی، اس میں لڑائیاں ہوئیں، اپنی بیعت لینے کے لیے بڑے بڑے خون بہائے گئے، حتیٰ کہ جس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اس کے بعد لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، کہا کہ اس ٹائم تم خلیفہ بن جاؤ، بہترین موقع ہے۔ کہا اچھا میں خلیفہ بن جاؤں؟ ہاں آپ بن جاؤ۔ کہا پھر لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے؟ کہا کہ جو میری بیعت نہیں کریں گے وہ تم ان کے خلاف نکلنا، ان کو قتل کرنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تو کسی ایک بندے کو بھی یوں مارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنی خلافت کی خاطر میں کسی ایک کو بھی ماروں، مجھے یہ چیز قبول نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر تھے جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں ہوئی، اور جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ تو اس چیز سے باز رہے، لیکن اگر جس نے تاریخ پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی آیا اس نے اپنا سلطہ قائم کرنے کے لیے مقابل کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مارتا چلا گیا۔ یہ مروان ہے، یہ عبد الملک بن مروان ہے، اور پھر اس کے بعد کے لوگ عبد الملک بن مروان کے تو تقریباً حکومت اس نے قابو کر لی تھی۔ مروان اور عبد الملک بن مروان کے حکومت کو کنٹرول کرنے کے جو واقعات ہیں وہی بڑے دل سوز ہیں، کس طریقے سے علاقوں کے علاقے انہوں نے قتل کیے۔ اور پھر اس کے بعد بھی بہرحال ایسی تاریخ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے خود بھی ایک دل دکھی بھی ہوتا ہے اور بندہ خوف بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ مقام ہی مذلت الاقدام ہے، یہاں پر قدم پھسلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبہم بات کی ہے اس کو مبہم ہی رکھا جائے۔ بنو امیہ بھی قریش ہی ہے، قریش سے باہر نہیں ہے بنو امیہ،
تو اس سے قریش کے وہ تمام لوگ مراد ہیں جن کی وجہ سے خون خرابہ ہوا، جنہوں نے اپنی خلافت کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ لوگ ان سے علیحدہ رہیں۔ آج بھی ہمیں یہی حکم ہے۔ وہ لوگ تو گزر گئے، لیکن تاریخ میں بھی ابھی بھی لوگوں میں گروہ بندی ہے، ابھی بھی لوگ کوئی اس کی حمایت میں کھڑا، کوئی اس کی حمایت میں کھڑا، کوئی ناسبی ہے، کوئی رافضی ہے۔ دونوں سے علیحدہ رہیں، اس تبصرے سے ہی خاموش رہیں، یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ اور آج کے دور میں بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آج کے حکمران، ان سب جماعتوں سے علیحدگی بہتر۔ کئی لوگ ہیں وہ کسی جماعت کے حمایتی ہیں، کوئی کسی جماعت کا حمایتی ہے، ان سے علیحدہ رہیے، واللہ ان میں کوئی بھی خیر والا نہیں ہے، نہ یہ وطن کے لیے مخلص، دین کی تو بات ہی چھوڑ دیں، نہ یہ آپ کے لیے مخلص۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم معجزاتی باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3603 اور 4۔